السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افصاح فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. وہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی میں بھی سورج گرہن جاری ہے اور اس دوران سورج کی روشنی مدھم ہے. اس صورتحال میں شہریوں کی طرف سے دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا. قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے دی سالویشن آرمی چرچ میں دعائیہ تقریب کا انعقاد ہوا جس میں مذہبی رہنماؤں نے خصوصی دعا کرائی. پختون پنجاب اتحاد ویلفیئر کے زیر اہتمام بھی دعائیہ تقریب ہوئی جس میں شہریوں نے دعا میں شرکت کی. ضلع کی سب سے بڑی دینی درسگاہ جامعہ خالد بن ولید میں نماز کسوف ادا کی گئی. دعائیہ تقریبات میں ملکی سلامتی اور آفات سے بچاؤ کی دعائیں بھی مانگی گئیں. پاک پتن سے ملک ریحان نواز کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن کے نواحی گاؤں 41 ایس پی کی رہائشی عالیہ بی بی جو کہ 2 بچوں کی ماں ہے کو گزشتہ روز عباش ماجد نعیم وغیرہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے اغوا کر کے لے گئے. مغویہ کا معذور بھائی علی شہزاد معذوری کی حالت میں بہن عالیہ بی بی کی بازیابی اور ملزمان کے خلاف اندراج مقدمے کے لیے اپنی درخواست تھانہ صدر لے کر پہنچا لیکن پولیس نے معذور اور غریب دیکھ کر اس کی ایک نہ سنی اور ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج نہ کیا گیا کیونکہ ملزمان باثر ذمہ دار اور پولیس کے ساتھ ساز باز ہو کر مغویہ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے میں مصروف ہیں. دونوں ٹانگوں سے معذور علی شہزاد نے بہن کی بازیابی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. خانیوال سے شیخ سہیل کی رپورٹ کے مطابق خانیوال نزد انڈر پاس پرانے گودام میں بچہ 20 فٹ ہول میں گر گیا. ابتدائی رپورٹ کے مطابق بچہ پتنگ پکڑتے ہوئے گرا. اطلاع ملتے ہی ریسکیو جوانوں کی بروقت کارروائی بچے کو باحفاظت باہر نکال لیا. بچے کی شناخت 7 سالہ عبداللہ ولد حسنین سکنا بلال کالونی کے نام سے ہوئی. موقع پر موجود لوگوں کی بڑی تعداد نے ریسکیو کے جوانوں کی بروقت اور مؤثر کارروائی کو سراہا. ریسکیو 1122 نے ابتدائی طبی امداد کے بعد سول اسپتال منتقل کر دیا. وہاڑی سے عبداللہ ملک کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان نے کرونا وبا کو شکست دے کر دوبارہ محاذ پر ڈٹ جانے والے پولیس اہلکاروں میں امدادی رقوم کے چیک تقسیم کیے. ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان کا کہنا تھا کہ آئسولیشن سینٹر THQ میلسی میں کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر موجود اہلکار اس وبا کا شکار ہو گئے تھے جو کہ اب مکمل صحت یاب ہیں. کرونا وائرس سے متاثرہ پولیس اہلکاران کو مشکل کی اس گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑا گیا اور ان کی ویلفیئر پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. ننکانہ صاحب سے ملک جعفر کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ننکانہ اسماعیل الرحمان کھاڑک اور سرکل افسران سے میٹنگ کی. اس میٹنگ کے دوران اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور جوانوں کی حوصلہ افزائی کی. افسران اور جوانوں کو نقد انعامات تقسیم کیے. آئی جی پی اسپیشل انیشیٹو تھانہ صدر ننکانہ کا وزٹ کیا. عوام الناس کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا. اپنے تاثرات قلم بند کیے. ریجنل پولیس آفیسر نے گردوارہ جنم استھان کا وزٹ کیا. ننکانہ وزٹ کا مقصد ضلع پولیس کی کارکردگی کو مزید بہتر اور یقینی بنانا ہے. اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران و جوان محکمہ کا فخر ہیں. محکمے کی مثالی کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں. عوامی خدمت اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات یقینی بنائیں گے. دوران وزٹ ڈی پی او ننکانہ اسماعیل الرحمان کھاڑک بھی ان کے ہمراہ تھے. خانیوال سے شیخ سہیل کی رپورٹ کے مطابق خانیوال سٹی پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن. دوران کارروائی 2 شراب فروش اور 3 کس ناجائز اسلحہ ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزمان گرفتار. ملزمان سے 960 لیٹر شراب بما چالو بھٹی اور 30 عدد پسٹل 30 بور بما گولیاں برآمد کر لی گئیں. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انٹیروگیشن جاری. ایک اور کارروائی کے دوران اشتہاری کو پناہ دینے اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی میں 2 ملزمان گرفتار.
گرفتار جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے مزید گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ وجیاں والا چھبکلاں سے رانا اللہ دتا پرنس کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او خانیوال کی ہدایت پر تھانہ چھبکلاں میں نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او تھانہ چھبکلاں ملک اون عباس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ علاقے میں خوف کی علامت بننے والے ڈکیت گروہ سرغنہ نوید عرف نیندہ کو 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 2 موٹر سائیکلز، نقدی 30,000 روپے، 2 موبائل وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ، 4 عدد پسٹل، 30 بور بما گولیاں بھی برآمد۔ گرفتار ملزمان میں سرغنہ نوید عرف نیندہ اور اس کے ساتھی اختر ڈوگر، طارق شیخ اور غلام عباس شامل ہیں۔ اس موقع پر ایس ایچ او چھبکلاں ملک اون عباس نے میڈیا کو بتایا نوید عرف نیندہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ علاقے میں اسلحے کے زور پر ڈکیتی کی وارداتیں کرتے تھے۔ خانیوال سے شیخ سہیل کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے کہا کہ زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کیا جائے۔ تمام ایس ایچ اوز اپنے اپنے علاقے تھانے میں گشت کے نظام کو مزید مؤثر بنائیں۔ دیہاتوں میں ٹھیکری پہروں کو یقینی بنایا جائے۔ مجرمان اشتہاریوں کو گرفتاری، جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری عمل میں لائی جائے اور جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ منشیات نوجوان نسل کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ معاشرے سے منشیات کے خاتمے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کی جائے۔ بہاول نگر سے وسیم سرور کی رپورٹ کے مطابق مرکزی سیکریٹری جنرل رانا محمد عظیم کی جانب سے بھجوائی گئی کرونا کٹس کی تقسیم کے لیے میونسپل کمیٹی ہال میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد مزمل الیاس تھے، جبکہ ضلعی صدر پی پی ایف یو جے بہاول نگر طارق حفیظ، جنرل سیکریٹری پی ایف یو جے تنویر احمد صابری نے تقریب کی صدارت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد مزمل الیاس نے کہا ہے کہ پوری قوم کو کورونا کے خلاف لڑنا ہے۔ لا علاج موذی وائرس کا خاتمہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ڈاکٹر، پیرامیڈک سٹاف، فورسز اور سول انتظامیہ کی طرح صحافی بھی فرنٹ لائن پر ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، جن کو حفاظتی کٹس فراہم کرنے پر پی ایف یو جے اور اس کی مرکزی سیکریٹری جنرل رانا محمد عظیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ضلعی صدر پی ایف یو جے بہاول نگر طارق حفیظ، جنرل سیکریٹری تنویر احمد صابری، تحصیل صدر میاں ایاز محمود وٹو، جنرل سیکریٹری احمد یار کھوکھر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ایف یو جے اور اس کی قیادت صحافیوں کے حقوق کے لیے عملی طور پر میدان عمل میں ہے۔ دیگر قائدین نصر اللہ خان، میاں آصف نذیر پراچا، میاں عباس، ملک منصور الحق، ملک سجاد اور چودھری مقصود، نوید غوری اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پسماندہ علاقوں کی صحافیوں کی آواز بننے پر قائد صحافت رانا عظیم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر سینئر صحافی چودھری مقصود احمد اور سماجی شخصیت جاوید پپو بھی موجود تھے۔ پاک پتن سے ملک ریحان نواز کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن شریف تحصیل عارف والا میں شہریوں کی بڑی تعداد نماز کسوف ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں پہنچ گئی۔ دن رات میں تبدیل ہو گیا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس موقع پر استغفار کرنا، نوافل ادا کرنے چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ خوزدار سے محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق ارباب ہاؤس خوزدار میں آج ایک قبائلی راجی جرگہ زیر صدارت ارباب جالاوان ارباب محمد نواز مینگل میں منعقد ہوا، جس میں خوزدار کے تمام اقوام کے قبائلی معتبرین رئیس سمیت ذمہ داروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جرگے میں خوزدار کے علاقائی مسائل اور زمینی تنازعات پر سیر حاصل بحث کی گئی۔ جرگے سے خوزدار کے قبائلی معتبرین اور ذمہ دار رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خوزدار کے قبائلی اراضیات پر سرکاری قبضہ
غیر قانونی ہے جس سے خزدار کے قبائل مسترد کرتے ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جن اراضیات کو سرکاری ملکیت قرار دی جا رہی ہے ان پر پاکستان کے ساتھ الحاق سے قبل یہاں کے قبائل کا قبضہ تھا اور خان و قلات کے دور میں بھی ان اراضیات کو خزدار کے قبائل کی ملکیت تسلیم کی گئی تھی۔ خان و قلات کے دور حکومت کے اسناد بطور ثبوت آج بھی قبائل کے پاس موجود ہیں۔